بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک غیر سیاسی لطیفہ سنو۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک دن جنگل میں گیا اور پھر پتہ نہیں اس کو کیا سوچی، وہاں چیخنے چلانے لگا کہ شیر آیا شیر آیا۔ لوگ اپنے کام روزگار چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو آدمی بخیر و عافیت ہے، ہنس رہا ہے، اپریل فول بنا رہا ہے۔ لوگ واپس آ گئے ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ دوسرے دن پھر اس طرح ہوا، لوگ پھر گئے واپس آئے۔ تیسرے دن وہ اسی طرح چیخنے چلانے لگا تو لوگوں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے، اور جب وہاں پہنچے بعد میں دیکھا کہ ایک شیر نے واقعہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب اس لطیفے کو سنو اور ہمارے اس موجودہ ملکی اور بین الاقوامی سطح کی جو سیاست ہو رہی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ آج عمران خان کے ساتھ مولانا شیرانی صاحب نے اپنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اتحاد کر لیا۔ باقی جو خیبر پختونخوا سے جو علماء کرام تھے ان پر تو میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں 10,000 علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہیں، اس طرح بہت سارے اور بھی ہیں۔ شیرانی صاحب پر تھوڑا سا گفتگو کروں گا۔ یہ شیرانی صاحب ہمیشہ یہی آوازیں لگاتا تھا اور ہم بھی اس کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا خلاف ہے، اور یہ جہاں جس مجلس میں بھی جاتا وہاں پر یہی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو کاروائیاں ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، وہ ذکر کرتا تھا۔ تو لوگ اس کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے تھے، لیکن یہ اصل میں سیاستدان نہیں تھا، یہ صرف ایک عالم ہے، اچھا عالم ہے، علمی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ اب وہ ہمیشہ چیختا رہتا تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ، آخر میں خود اس کا شکار ہو گیا، بالکل اس آدمی کی طرح جو جنگل میں شیر آیا چیخ رہا تھا، اور پھر اسی شیر نے آ کر اس کو پھاڑ ڈالا۔ اب یہ شکار کیسا ہوا، اس کی اس تاریخی پس منظر کو ذرا دیکھیں اور پھر آپس میں کڑیاں ملائیں کہ یہ کس طرح ہوا۔ جب ریشیا نے افغانستان پر حملہ کیا، سارے دنیا کے مسلم امہ کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس کو جاہلیت قرار دیا۔ اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کے خلاف لڑنے کے لیے علماء نے، حکومتوں نے اپنے سارے توانائی صرف کر دی۔ جہاں جہاں ان کا سورس اثر رسوخ تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ تھی یا جس ملک کے ساتھ بھی تھی، تو ان کے مدد سے اپنوں کی، غیروں کی، ریشیا کو امریکہ افغانستان میں 12-13 سال جہاد کے بعد شکست ہوئی۔ شیرانی صاحب اس وقت اس جہاد کے منکر تھے، کہتے تھے کہ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے۔ 70-72 سال سے انڈیا جو 1 ارب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، کشمیر کو ہتھیائے ہوئے ہے۔ جو ظلم دنیا میں کہیں پر جائز نہیں ہوتا وہ ظلم جو کشمیر میں مودی اور انڈین حکومت کرتی ہے۔ ہر دور میں اپنے اپنے طریقے پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن شیرانی صاحب کشمیر کے جہاد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کارستان ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کرتا ہے۔ پھر جب طالبان نے امریکہ کے خلاف جدوجہد شروع کیا، امریکہ نے جب افغانستان پر حملے کیا بہانے بنا کر، اس طریقے پر بھی ہوا۔ 22-23 سال افغانستان میں طالبان نے اور مسلمانوں نے جدوجہد کی امریکہ کو مارنے بھگانے کی۔ شیرانی صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی کارستانی ہے اور اس میں جو ہے جہاد کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جہاد کا انکار کرنے والا ایک اور آدمی بھی تھا، اور اس آدمی کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ اس نے
اس نے جہاد کا انکار کیا، اور اسی اب انکار کیسے کیا کہ موجودہ دور میں جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر افغانستان میں جہاد نہیں تھا، پھر طالبان کے دور میں نہیں تھا، کشمیر میں نہیں ہے، فلسطین میں نہیں ہے، تو پھر ہے کہاں؟ تو بعنوان دیگر وہ اسی قادیانی کی زبان میں بات کر رہا ہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کڑیاں آپ خود ملائیں کہ جب عمران خان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ پاکستان میں کیا تبدیلی لائیں گے، بلکہ ایک جلسے میں اس نے کہا کہ یہ جو 73 کا آئین بنا ہے، یہ کسی مشائخ یا علماء لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ قانون سازی جو ہے، اس کو قوم ڈیمانڈ کرے گی، قوم پوچھے گی کہ یہ قانون کیوں بنایا تھا۔ اور آج اسی نوعیت کا ایک اتحاد ہوا، اور سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس قادیانی کے حوالے سے جو ایک مسلمہ، ایک متفقہ علیہ ایک دستاویز ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور وہ شیرانی صاحب نے کیا۔ اور اس پر یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ممبر ہے مولانا طاہر اشرفی، اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو دکھایا اور کہا کہ اسی بات پر ہم کہتے تھے کہ اس کو موضوع بحث نہیں لائیں گے، یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے، اور شیرانی صاحب کہتے تھے کہ اس مسئلے کو لے کر آتے ہیں، اور اسی پر شیرانی صاحب نے اس کا گریبان پھاڑا۔ یہ کڑیاں کیسے ملتی ہیں؟ عمران خان کہتا تھا میں قانون چینج کروں گا، انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، اور یہ جو قانون لے کر آئے تھے یہ مشائخ اور علماء نہیں تھے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ کسی خاص سازش کے تحت قادیانیوں کو اسلام سے نکالا گیا ہے۔ تو آج ہم شیرانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پچھلے کئی عرصے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، آپ کو آج جا کر یہ تنازع کیسے یاد آیا؟ تو مجھے یوں لگتا ہے باقی کڑیاں پاکستانی عوام ملائے گی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے پہلا شکار بنا وہ مولانا شیرانی صاحب ہے، جو بالکل اس کے ہتھ کنڈے میں آ گیا ہے اور بالکل نرغے میں آ گیا ہے۔ اور اس دفعہ عمران خان سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا، مولانا طارق جمیل سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا، مولانا گل نصیب خان سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا، مولانا شجاع الملک سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا، جتنا کہ شیرانی صاحب نے امت مسلمہ کو اس اتحاد کے ساتھ نقصان پہنچایا۔ اور یہ کسی خاص پارٹی یا کسی خاص تنظیم کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے عقیدے پر ایک حملہ ہے، اور جس کی کوشش عالمی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور بندوق جو ہے اس دفعہ علماء اور جو شیرانی صاحب اور اس کے پیروکار جو علماء ہیں ان کے کندھے پر رکھی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندوق کی گولی اسلام کے کون کون سے شقوق پر لگتی ہے اور کون کون سے شقوق محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔